بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ ماہ عالمی بازار میں ایک اونس تقریباً 28 گرام سونے کی قیمت اس وقت تاریخ میں اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی جب اس کی مالیت $2000 سے بھی زیادہ ہو گئی۔ گو کہ یہ قیمت بڑھانے میں زیادہ بڑا ہاتھ سونے کی تجارت کرنے والوں کا تھا۔ اس پر سونے کی رسد اور فراہمی کے بارے میں سوالات نے جنم لیا کہ یہ قیمتی دھات دنیا سے کب ختم ہو سکتی ہے۔ سونے کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے اور لوگ اسے بطور سرمایہ بھی استعمال کرتے ہیں، اپنی مالی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے نمائش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی برقی آلات میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال سونا ایک محدود تعداد میں میسر ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ کرۂ ارض سے ختم ہو جائے گا۔ ماہرین اس تصور کے بارے میں بات کرتے ہیں جسے سونے کے عروج یا انتہا کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی ایک سال میں زیادہ سے زیادہ کتنا سونا کانوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ شاید ہم اس حد کو پہنچ چکے ہیں۔ ورلڈ گولڈ کونسل WGC کے مطابق گزشتہ سال دنیا بھر میں سونے کی پیداوار 35,000 ٹن سے زیادہ تھی، جو کہ 2018 کے مقابلے میں 1% کم تھی۔ 2008 کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ عالمی طور پر سونے کی سالانہ پیداوار میں کمی آئی ہے۔ تاہم WGC کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ آنے والے برسوں میں سونے کی رسد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کیونکہ موجودہ ذخائر ختم ہوتے جا رہے ہیں اور نئی کانیں دریافت نہیں ہو رہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایسا کہنا کہ سونے کی پیداوار اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے شاید درست۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر سونے کا عروج ہو بھی جائے تو بھی کئی برسوں تک سونے کی پیداوار میں قابل ذکر کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ اس کی فراہمی میں کمی کا احساس شاید دہائیوں میں محسوس ہو۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کتنا سونا باقی رہ گیا ہے۔ سونے کی کان کنی کرنے والی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ 2 طریقوں سے سونے کی مقدار کا اندازہ لگاتے ہیں۔ نمبر 1 پہ آتے ہیں ذخائر، وہ سونا جسے موجودہ قیمت کے اعتبار سے نکالنا معاشی طور پر سود مند ہو۔ اور نمبر 2 پہ ہیں وسائل، وہ سونا جو مزید تحقیق کے بعد ممکنہ طور پر سود مند ہو یا اس کی قیمت مزید بڑھ جائے۔ ذخائر کی مقدار کا اندازہ لگانا قدرے آسان ہے۔ زیر زمین سونے کے بارے میں امریکہ کے ادارے جیولوجیکل سروے کا اندازہ ہے کہ ابھی 50,000 ٹن سونا زیر زمین موجود ہے۔ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے آج تک 1,90,000 ٹن سونا کانوں سے نکالا جا چکا ہے، اگرچہ یہاں بھی اعداد و شمار بڑھتے اور کم ہوتے رہتے ہیں۔ ان اندازوں کے مطابق ہمارے پاس اب صرف 20% مزید سونا رہ گیا ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ سونا بھی نکال لیا جائے، جو کہ ابھی ممکن نہیں ہے۔ کچھ کانوں میں کان کنی کے لیے روبوٹس کا استعمال بھی ہو رہا ہے، اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ استعمال مزید بڑھ جائے۔ سونے کی سب سے بڑی کانیں کہاں پر واقع ہیں؟ دنیا میں سونے کی سب سے بڑی کانیں جنوبی افریقہ میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اب تک نکالے گئے سونے کا 30% صرف اسی کانوں سے ہی نکالا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سونا چین نکالتا ہے، اور اس کے علاوہ کینیڈا، روس اور پیرو بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا میں نئی کانوں کی دریافت ہو رہی ہے، لیکن شاذ و نادر ہی ایسی کانیں ملتی ہیں جن میں سونے کے بڑے ذخائر ہوں۔ سونا نکالنے میں دشواری کیا ہے؟ بڑے پیمانے پر کان کنی کرنا آسان کام نہیں ہے، اور اس کے لیے بہت پیسہ اور وسائل چاہیے ہوتے ہیں، جیسے مشینری اور ماہرین جو ان کانوں میں کام کر سکیں۔ آج دنیا میں 60% کانوں کا کام زمین سے اوپر کی کانوں پر ہوتا ہے، جبکہ باقی کام زیر زمین کانوں میں ہوتا ہے۔ اب ایسے مقامات زیادہ نہیں بچے جہاں سونے کے لیے کانوں کی تلاش کی جا سکے، لیکن چند ایسے مقامات بھی ہیں جہاں زمینی حالات کی وجہ سے کان کنی کرنا آسان نہیں ہے، جیسے مغربی افریقہ کے علاقے۔ سونے کی ریکارڈ توڑ قیمتیں۔ اگست میں سونے کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں سونے کی کان کنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سونے کی پیداوار میں آنے والی تبدیلیاں سونے کی قیمتوں پر اثر انداز ہونے کے لیے بہت وقت لیتی ہیں، کیونکہ سرمایہ دار معاشی غیر یقینی کے دور میں سونے کو ایک محفوظ اثاثہ تصور کرتے ہیں۔ چاند پر سونا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند پر بھی سونا موجود ہے؟ زمین پر سونے کی مقدار کا اندازہ لگانا تو آسان نہیں ہے، لیکن سونا صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ چاند پر بھی موجود ہے۔ لیکن اس سونے کی کان کنی کرنا اور پھر اسے زمین پر لانا انتہائی مہنگا عمل ہے، اور وہ معاشی طور پر کبھی بھی سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ خلائی امور کے ایک ماہر کا کہنا ہے کہ اس سونے کو بیچنے میں جتنے پیسے ملیں گے اس سے کہیں زیادہ اس کی کان کنی میں خرچ ہوں گے۔ دنیا کے سمندروں کے نیچے بھی سونے کے ذخائر ہیں، لیکن ان کو بھی نکالنا انتہائی مہنگا ثابت ہوگا۔
مگر سونے کی سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ یہ بار بار استعمال ہونے کے باوجود کارآمد رہتا ہے اور مسلسل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کی کانوں سے سونا ختم بھی ہو جائے تو بھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ انفارمیشن تھی، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کی نالج میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور میرے چینل کا بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔